ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. البتہ تحقیق ان کے قصص و واقعات میں نصیحت ہے، عبرت ہے لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن جھوٹ بنائی ہوئی بات نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، وتفصیل کل شیء، اس کتاب قرآن میں ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، وَهُدًى، اور یہ سرمایہ ہدایت بھی ہے، وَرَحْمَةً، اور یہ رحمت بھی ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اہل ایمان کے لیے جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پس آپ قصص و واقعات بیان کیجئے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ اس میں غور و فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، بری ہے مثال اس قوم کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے اور اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہے۔ قرآن کریم کا تیسرا مقام، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، بلا شک و شبہ یہ قصص و واقعات حق ہیں، سچ ہیں، من جانب اللہ ہیں، توحید کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ اے کائنات والو، اے دنیا والو، اے انسانوں، اے جنوں، تمہارا خالق و مالک ایک ہے،
وہی مستحق عبادت ہے۔ تمام تر مراسم عبودیت اسی ہی کے لیے بجا لانے ہیں، اس کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں، اس کی حاکمیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی تم نے اس کا شریک نہیں ٹھہرانا۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، تمہارے لیے اللہ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بلا شک و شبہ اللہ سبحانہ وتعالی وہی غالب حکمت والا ہے۔ قرآن حکیم کا چوتھا مقام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الكتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبر تھے۔ کلام الملوک، ملوک الکلام، the word of kings, the king of worlds، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شہنشاہ کائنات ہے۔ قرآن و حدیث اس بات کے اوپر دلالت کو نہ ہے کہ لفظ شہنشاہ کا استعمال صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کے لیے شہنشاہ لفظ کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ شہنشاہ کا معنی ہوتا ہے تمام بادشاہوں کا بادشاہ حقیقی۔ وہ کون ہے؟ وہ اکیلا اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ حقیقی ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے تو یہ قرآن تمام کلاموں کا کیا ہوا؟ بادشاہ ہوا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ باطل قرآن کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا، نہ اس کے آگے سے نہ پیچھے سے۔ جب قرآن مجید پڑھا جائے گا تو جتنی بھی گمراہیاں ہیں وہ چھٹ جائیں گی، جہالت کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، کافور ہو جائیں گے، اس لیے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس قرآن میں ہم خود آپ کے لیے قصے اور حکایات، حالات اور واقعات کے مطابق بیان کر رہے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط بنا دیں، جس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط بنا دیں۔ کیونکہ مکہ کے لوگ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب انہیں دعوت پیش کرتے تو مخالفت کر رہے تھے، عناد، تمرد، طغیان پر اتر آئے تھے، ہٹ دھرمی پر اتر آئے تھے، اختلاف کر رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا، حتیٰ کہ پھر ہجرت کا واقعہ بھی پیش آئے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کبیدہ خاطر تھے، رنجیدہ تھے، غمزدہ تھے، پریشان رہتے کہ میں انہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، یہ بجائے اس کے کہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے قرآن کو مان لیں، قبول کر لیں، یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ڈھارس بندانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن میں مختلف قصص و واقعات بیان کیے، جس سے فرمایا مقصود یہ ہے میں نثبت به فؤادک، تاکہ ہم آپ کے دل کو مضبوط بنا دیں۔ وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، اور اس کتاب قرآن میں جو آپ کے پاس آئی ہے حق کے ساتھ نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے۔ انہی قصص و واقعات میں ایک اہم واقعہ
جو محرم الحرام میں پیش آیا، قرآن کریم نے کئی مقامات پر تفصیل کے ساتھ اسے بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات الكتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه كان من المفسدین ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون۔ ہوا یہ کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا۔ فرعون جو کہ مصر کا بادشاہ تھا، یروشلم کی جانب سے ایک آگ بڑھ رہی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے مصر کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے اور پورے مصر کا گھیراؤ کرنے کے بعد تمام قبطیوں کو جلا ڈالا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو رات بھر فرعون کو پسینے چھوٹتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی اس نے تمام کاہنوں اور جو پامسٹ ہوتے ہیں ان کو جمع کیا اور کہا کہ رات میں نے ایک بڑا بھیانک اور خوفناک خواب دیکھا ہے، اگر تم اس کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے بتاؤ۔ فرعون نے جب خواب بیان کیا تو تعبیر بتانے والوں نے اس کی تعبیر یہ بیان کی، ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ چنانچہ فرعون نے یہ ظالمانہ حکم جاری کیا کہ 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا اور 1 سال بچوں کو جو بھی پیدا ہوتا اس کی CID، پولیس فورسز جن کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں جاسوسی کرتے رہتے، جو ہی پتہ چلتا کہ فلاں گھر میں کوئی عورت حاملہ ہے، جو ہی اس کے ہاں ڈیلیوری ہوتی پہنچ جاتے، بچہ چھین کر اس کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ کتنا بڑا ظلم تھا۔ اور فرعون نے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، کیونکہ بنو اسرائیل مضبوط قوم تھے، توانا قوم تھے۔ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں یہ لوگ حکومت کے اوپر قابض نہ ہو جائیں، میرا اقتدار مجھ سے چھین نہ لیں، اس لیے اس نے بنو اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی زبردست طاقت اور قوت کا مالک ہے، عظیم الشان ہے، غالب حکمت والا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اگرچہ کہ کفار و مشرکین کا مکر قرآن کہتا ہے وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ۔ یہ کافر ایسی خوفناک چالیں چلتے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں، ریزہ ریزہ ہو جائیں، پاش پاش ہو جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی زبردست طاقت اور قوت کا مالک ہے۔ اللہ رب العالمین نے صاف کہا کہ ہم چاہتے تھے کہ جو کمزور ہیں ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں اور ان کو مضبوط بنا دیں۔ آج جن پر ظلم ہو رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ ہم ظالموں کا خاتمہ کر کے مظلوموں کو حکومت دے دیں گے اور اقتدار دے دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر ہے، اللہ از دا بیسٹ پلانر واللہ خیر الماکرین۔ ایک تدبیر فرعون نے چلی تھی، ایک تدبیر عرش عظیم کے مالک اللہ رب العالمین نے چلی تھی۔ اور جب جنگ ہوتی ہے اور جنگ کرنے والے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ جانتے ہیں نتیجہ معلوم ہے کہ فتح اللہ تبارک و تعالی کی ہوگی، اس لیے کہ وہ زبردست غالب حکمت والا ہے۔ جس سال بچے زندہ چھوڑنے کا حکم تھا اس سال پیدائش ہوئی سیدنا ہارون علیہ السلام کی، اور جس سال ظالمانہ حکم کے مطابق جو آرڈیننس اس نے جاری کیا تھا بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس سال ولادت ہوتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب موسیٰ کو خوف لاحق ہوا کہ پولیس آ رہی ہے بچے کو پکڑنے کے لیے تو اللہ رب العالمین نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، ان کے دل میں الہام کیا۔ الہام کا مطلب ہوتا ہے دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، القاء کر دیا کہ آپ ایک لکڑی کی کشتی بنائیے۔ چنانچہ انہوں نے ایک لکڑی کا تابوت بنایا کشتی نما اور اس میں اپنے بچے کو لٹا دیا اور پانی میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر کے مطابق فرعون کی بیوی
فرعون کی بیوی جس کا نام ہے آسیہ بنت مزاحم، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شوہر پوری دنیا سے اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، اسلام کا نام و نشان ختم کرنا چاہتا ہے، اور لو دیکھ لو اسلام اس کے اپنے گھر میں داخل ہو چکا ہے، اس کی اپنی بیوی مسلمان ہو جاتی ہے۔ اس کا بھی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ وہ کنگھی کر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک تابوت پانی میں آ رہا ہے، کنیزوں کو کہا کنیزیں لے کر آئیں، دیکھا ایک خوبصورت بچہ ہے، فرعون سے سفارش کرتی ہے کہ ہمارے ہاں بیٹا کوئی نہیں، بیٹیاں ہی ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔ فرعون اگرچہ کہ دلی طور پہ رضامند نہ تھا، لیکن اس نے بیوی کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے مجبور ہو کر اس کی فرمائش کو قبول کیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اسی بچے کو جو کہ آگے چل کے اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جو کہ فرعون کی سلطنت کا زوال کا سبب بننا تھا، اور جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو تقویت دینی تھی اور مظلوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے عزت عطا کرنی تھی، اسی بچے کی پرورش ہوتی ہے فرعون کے دربار میں۔ اب مسئلہ ہوا کہ موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی جو کہ سمجھدار تھی، انہیں کہا کہ بیٹی تم جاؤ اور دیکھو اس صندوق کا تعاقب کرتے ہوئے کہ یہ کہاں پر جا کر لگتا ہے اور اس بچے کو کون لیتا ہے۔ بیٹی نے جو سارا واقعہ دیکھا تو آ کر ماں سے بیان کیا کہ ماں بھائی رو رہا ہے اور مسلسل روتا جا رہا ہے، چپ نہیں ہو رہا۔ اسے چپ کروانے کے لیے اور دودھ پلانے کے لیے فرعون نے مختلف دائیوں کو طلب کیا، لیکن بھائی موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ تو میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں جس کا دودھ آج تک کسی بچے نے رد نہیں کیا، چنانچہ موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق ان کے بیٹے کے ساتھ دوبارہ ملاقات کروائی، اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ماں اپنی ممتا سے لبریز ہو کر جب اس نے اپنے بیٹے موسیٰ کو اپنی گود میں تھاما ہوگا اور ماں کی ممتا کو اس بچے نے محسوس کیا ہوگا تو وہ فوراً چپ کر جاتا ہے اور ماں کا دودھ قبول کر لیتا ہے۔ فرعون نے کہا قریب ہے کہ میرا شک یقین میں تبدیل ہو جائے، تو انہوں نے ایک حیلہ کرتے ہوئے تدبیر کرتے ہوئے کہا دراصل بات یہ ہے کہ میں نے آج تک حرام کمائی نہیں کھائی ہے اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی بچہ میرا دودھ رد نہیں کرتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے تدبیر کی۔ پھر ایسا ہوا کہ دو آدمی لڑ رہے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، جوان ہو چکے ہیں۔ دیکھا کہ وہ دونوں لڑ رہے ہیں، ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک جو زیادہ تیز ترار تھا، چالاک تھا، اس نے جب دیکھا کہ موسیٰ میری طرف آ رہے ہیں تو اس نے دوسرے کو مکہ مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اسے منع کرتے رہے کہ تم لڑائی جھگڑے سے باز آ جاؤ، لیکن وہ باز آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک گھوسا مارا، جو ہی اسے ایک پنچ رسید کیا موقع پر ہی وہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے پروردگار، میرا اس کو قتل کرنے کا ارادہ ہرگز نہ تھا، یہ شیطان کی طرف سے عمل ہوا ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے قال هذا من عمل الشیطان، یقیناً یہ تو شیطانی کام ہے، انه عدو مضل مبین، شیطان دشمن ہے اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ فوراً اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استغفار کرتے رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار بے شک مجھ سے اپنی جان پر ظلم ہو گیا ہے، فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، فغفر له انه هو الغفور الرحیم۔ اب جب یہ خبر پھیلتے پھیلتے فرعون کے پاس دربار میں پہنچی تو کہا اب تو مجھے یقین ہو گیا یہی ہے وہ نوجوان، یہی ہے وہ لڑکا، جاؤ اسے پکڑ کے لے کر آؤ۔ اتنے میں ایک آنے والے نے آ کر اطلاع دی سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، کہا کہ فرعون کے دربار میں آپ کے قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، لہذا نکل جاؤ۔ انہوں نے مصر چھوڑا، مدین پہنچے۔ وہاں پر جب پہنچتے ہیں تو ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کنواں ہے، قوم وہاں پر جمع ہوتی ہے پانی لینے کے لیے۔ تمام قوم اپنے اپنے پانی کے برتن بھر کے جا چکے ہیں، دو لڑکیاں کھڑی رہ جاتی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تم پانی کیوں نہیں بھر رہی؟ کہا کہ ہمارا بھائی کوئی نہیں ہے، ہمارے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہیں، نحیف ہیں، لاغر ہیں، تو اس لیے ہم لڑکیاں ہیں، ہم ہی بیٹوں کا کام کرتی ہیں اور ہم ہی بیٹیوں کا خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام لحیم شہیم تھے، ڈیل ڈول والے تھے، مضبوط اعصاب کے مالک تھے۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکال کر ان کے پانی کے برتن بھر کے دے دیے اور وہ لے گئی اور جا کر تعریف کی۔
بزرگ کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے اس نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ نوجوان آئے کہا یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، جوان ہو چکی ہیں، ان میں سے ایک کو پسند تم کر لو، نکاح تمہارا اس کے ساتھ میں کر دیتا ہوں۔ طے یہ پایا کہ 8 سال آپ نے بکریاں چرانی ہیں۔ کہا اگر آپ 8 کی بجائے 10 سال بھی مدت پوری کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ چنانچہ یہ حق مہر طے ہوا اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام 10 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دوبارہ حکم دیا۔ وہ حکم کیا تھا؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر اس حکم کو بیان کیا ہے۔ پارہ نمبر 19 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الشعراء۔ سورۃ الشعراء کا دوسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دی کہ اے موسیٰ اب وقت آ گیا ہے ظالم قوم کے پاس جانے کا، ظالم قوم کے پاس جانے کا وقت آ چکا ہے، ظالم قوم کے پاس جا کر انہیں دعوت پیش کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ اور وہ ظالم قوم کون سی ہے؟ دیکھیں وقت لگتا ہے، وقت لگتا ہے ظلم کے خاتمے میں۔ ایک تحریک ہوتی ہے جو بپا کی جاتی ہے، اس کے بعد افراد ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ماحول بناتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی کی مدد کیسے آتی ہے یہ انشاءاللہ باذن اللہ عز و جل قرآن کریم اس کو واضح کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد کیسے آتی ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ظلم کی رات کتنی کیوں نہ لمبی اور اندھیری ہو، بالآخر اس کا خاتمہ ہو کر رہتا ہے۔ سورج کے سامنے اگر بادل آ جائیں تو وہ بادل کتنے ہی گہرے اور کالے اور تھک کیوں نہ ہو، بالآخر وہ بادل چھٹ کر رہتے ہیں اور روشنی پھیل کر رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا نظام یہ ہے کہ بادلوں کو سورج کے سامنے سے ہٹنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بادل سورج کے سامنے سے ہٹتے ہیں، روشنی پھیلتی ہے، اور روشنی کو پھیلنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ لہذا مطمئن ہو جائیے اے اللہ کے بندو، اے اہل ایمان، اے اہل اسلام، بالآخر فتح اسلام کی ہوگی۔ اللہ کے وعدے اہل ایمان کے ساتھ ہیں، اللہ کے وعدے توحید والوں کے ساتھ ہیں، اگرچہ کہ حالات کتنے ہی کیوں نہیں سخت ہیں، لیکن اطمینان رکھو نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد اور اس کی فتح و نصرت بہت قریب ہے۔ ایک وقت تھا انبیاء کرام پر بھی ایسے حالات آئے تھے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ تم سے پہلے جو لوگ گزرے جھنجھوڑ کے رکھ دیے گئے، ان پر سخت تکلیفیں آئیں، انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ دین اسلام کے راستے پر چلتے رہے، ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، پیچھے نہیں ہٹے، حتیٰ کہ اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی تکلیفیں آئیں، اتنی مشکلات آئیں کہ اس وقت کے جو نبی رسول تھے اور ان کے جو اہل ایمان ساتھی تھے وہ بھی بے ساختہ پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، اطمینان رکھو اللہ کی مدد بے شک بہت قریب ہے۔ تو یہ واقعات اللہ تبارک و تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان کی ہے، اور آپ کے توسط سے، آپ کی وساطت سے ہمارے لیے بیان کیے ہیں، ہمیں مطمئن کرنے کے لیے، ہمیں ثابت قدم رکھنے کے لیے، ہمیں استقامت کا سبق دینے کے لیے کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، دیکھو جو مشن میں دنیا میں لے کر آیا تھا وہ مشن پورا ہو چکا ہے، اب میں دنیا چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالی کے پاس جا رہا ہوں، لیکن 2 چیزیں تمہیں ایسی دے کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور دوسرا اس کے نبی کا طریقہ ہے، احادیث مبارکہ ہیں، سنن صحیحہ ہیں۔ اے موسیٰ اب قوم ظالمین کی جانب جانے کا وقت آ چکا ہے، قوم فرعون کے پاس، کیا وہ پرہیزگاری نہیں کریں گے؟ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، وہاں پر مکالمہ ہوتا ہے، 1 to 1 فیس ٹو فیس، آمنے سامنے، ترکی بترکی۔ فرعون موجود ہے، اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے درباری موجود ہیں، وزیر موجود ہیں، سفیر موجود ہیں، دربار بھرا ہوا ہے، توحید کے اوپر بات ہوتی ہے۔ پتہ چلا کہ مسلمان کو چاہیے جب بھی دعوت
دے توحید کی دعوت دے، جب بھی بات کرے توحید کی بات کرے، اس لیے کہ جس نے اللہ کی توحید کو سمجھ لیا، اللہ کی توحید کو قبول کر لیا، انشاءاللہ اس نے ساری باتیں سمجھ لی انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی ہے۔ تو وہاں پر توحید کے اوپر مکالمہ ہوتا ہے۔ فرعون نے پہلے تو کچھ باتیں کی۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون نے کہا اے موسیٰ یہ جو تو دعوت دے رہا ہے کہ اللہ رب العالمین پر ایمان لے آؤ، وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ فرعون حقیقت تو یہ ہے، مان لے، قبول کر لے، تکبر نہ کر، تکبر نہ کر کہ تو اپنے جسم پر اگنے والے ایک بال کا بھی مالک نہیں ہے اور اس کے اوپر تو اختیار نہیں رکھتا۔ تو کالا رنگ لگا لگا کے، سیاہ خضاب لگا لگا کے اپنے سفید بالوں کی سفیدی چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ پتہ ہے یہ کالا رنگ لگانا کس کی سنت ہے؟ یہ فرعون کی سنت ہے۔ اس لیے جو لوگ کالا رنگ لگاتے ہیں توبہ کر لو، آئندہ نہ لگانا۔ اس کو کلر لگایا کرو، لیکن براؤن لگا لو، سیاہی مائل لگا لو، پیور بلیک لگانا یہ حرام ہے، یہ فرعون کی سنت ہے۔ تو تیرا تو اپنے بالوں کے اوپر اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ تو کہے کہ اوے بالا ہو جا کالا، کہ بال کالا ہو جائے، تو مان لے تیرے اختیار میں کچھ نہیں، تو رب اعلیٰ نہیں۔ جیسا کہ فرعون کہتا تھا کہ میں رب اعلیٰ ہوں، میں بڑا رب ہوں، میرا حکم چلے گا، یہ مصر سارا یہ میری حکومت ہے، میری بادشاہت ہے۔ تو سوچ تو کہاں سے آیا ہے؟ تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے، تیری ولادت ہوئی ہے، تیری پیدائش ہوئی ہے، تجھے پیشاب آتا ہے، تجھے پخانہ آتا ہے، تو واش روم جاتا ہے، تجھے بھوک لگتی ہے، تجھے پیاس لگتی ہے، تو تھک جاتا ہے، تو سوتا ہے، تیرے اندر تمام عیوب و نقائص موجود ہیں۔ تو اپنی تخلیق اور پیدائش کے اوپر ذرا نگاہ تو دوڑا۔ تو رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو وہ ہے جو تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، منزہ ہے، مقدس ہے اور تمام تر خوبیوں کے ساتھ متصف ہے، وہ رب ہے۔ رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، رب وہ ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا، رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوقات کا صانع ہے، بدیع ہے، موجد ہے، کریٹر ہے، وہ ہے رب العالمین۔ اور میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو اس پر ایمان لے آ۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد والوں کو جو دربار میں موجود تھے کہنے لگا کیا تم سن نہیں رہے؟ یہ کیا کیا کہی جا رہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا جتنے بھی آ کے دنیا میں جا چکے ان کا رب کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہی مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ وہاں پر فرعون طیش میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب دربار سجے گا، تمام بڑے بڑے جادوگر بلا لیے جاتے ہیں اور وہ اپنے جادوئی کرتب پھینکتے ہیں۔ نقلی مقلی رسیاں تھیں، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کیا، لوگ دیکھ رہے تھے، انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے یہ رسیاں حرکت کر رہی ہوں اور یہ سانپ ہو۔ موسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے اس منظر کو دیکھ کر اتنا خوفناک منظر تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی خوف طبعی محسوس کیا۔ خوف طبعی، جس طرح آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اچانک شیر کھڑا ہوا تھا آپ کہتے ہیں میں ڈر گیا، یہ فطری بات ہے، یہ فطری خوف ہے، یہ خوف طبیعی ہے۔ خوف کی مختلف اقسام ہیں۔ خوف طبیعی تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا لا تخف، موسیٰ ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی معزز رہو گے، تم ہی مکرم رہو گے۔ اور یہ جو تمہارے ہاتھ میں عصا ہے اس کو پھینکو۔ اس کو پھینکنے کی دیر تھی کہ وہ حقیقی اسلحے کا روپ دھار لیتا ہے اور جو ان کے نقلی مقلی سانپ تھے، پھینکی ہوئی رسیاں تھی، ان سب کو ہڑپ کر جاتا ہے، غائب کر جاتا ہے۔ فرعون طیش میں آ جاتا ہے، کہتا ہے اب ابھی یہ جو منظر تھا اس کو دیکھ کر بڑے بڑے جادوگر وہاں پر جو جمع ہوئے تھے، جن کے جادو کے بل بوتے پر آج تک فرعون اپنی حکومت چلا رہا تھا،
انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا. وہ کہنے لگے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا. وہاں پر وہ سجدے میں گر گئے. پتہ چلا جس نے ایمان لانا ہو، جس نے سدھرنا ہو، جس نے اصلاح کرنی ہو، جس نے اللہ کی طرف لوٹنا ہو، اس کے لیے ایک نشانی کافی ہوتی ہے، اس کے لیے ایک آیت کافی ہوتی ہے. اور جس نے نہ ماننا ہو اسے جتنی مرضی دعوت دے لو. سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا 950 سال دعوت دیتے رہے لیکن نہیں ایمان لایا. کہتا ابا میری فکر چھوڑ، میں جودی پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو بچا لوں گا. استغفر اللہ توب علیہ. جس نے ماننا ہو اس کے لیے ایک آیت کافی ہے، اور جس نے نہ ماننا ہو اس کو پھر جتنی مرضی دعوت دو. پھر اللہ کہتا ہے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے کانوں پر آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اب یہ حق بات نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ قبول کر سکتے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ. خیر، جب انہوں نے یہ نشانی دیکھی تو وہ سب سر بسجود ہو جاتے ہیں، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں. فرعون اسے اپنی حکومت کا سورج ڈوبتا ہوا نظر آیا، اسے اپنا اقتدار ختم ہوتا ہوا نظر آیا. تو اس نے دھمکی دیتے ہوئے کیا کہا؟ اللہ کا قرآن. آئیے میں آپ کو سیر کرواؤں قرآن کریم کے تیسرے مقام کی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ. کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا. تم دہشت گرد ہو، تم تخریب کار ہو، تم ٹیررسٹ ہو، تم انتہا پسند ہو، تم شدت پسند ہو. جو القابات دے سکتا تھا اس نے دیے اور کہا کہ اب تمہاری خیر نہیں، اب میری فورس، اب میرے آدمی تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہیں پکڑیں گے. سب کو قید کر کے اس کے بعد ایک ہاتھ یہ ایک ٹانگ یہ مخالف سمت میں. اگر دایاں ہاتھ ہے تو بائیں ٹانگ، اور اگر بایاں ہاتھ ہے تو دائیں ٹانگ کٹوا کے عبرت کا نشان بنانے کے لیے بڑے بڑے کھجور کے درختوں پر، کھجور کے درختوں کے تنوں کے ساتھ میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا. تمہاری لاشیں وہاں پہ لٹکتی رہیں گی، کوے تمہارے جسم نوچتے رہیں گے، تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا. کتنا ظالم ہے. اوے جب ایمان دل میں داخل ہو جاتا ہے اور جو لوگ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو محسوس کر لیتے ہیں، اللہ کی قسم ہے پھر وہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے دشمن کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ زندہ رہیں گے تو عزت کے ساتھ زندہ رہیں گے، اور اگر مریں گے تو عزت کے ساتھ مریں گے. ادھر ہمارے خون کا قطرہ ابھی زمین پر گرے گا نہیں کہ اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی ہمارے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ اعلانیہ پوشیدہ تمام گناہ معاف کر کے ہمیں اپنی جنتوں میں داخل فرما دے. پیچھے نہیں ہٹے، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں. جب فرعون نے دھمکیاں لگائیں، قرآن اس کو بیان کرتا ہے اور کہتا کیا ہے؟ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. تمہیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت ہے اور دیر پا ہے. تو کیا کہا ان اللہ کے نیک بندوں نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، جو اللہ کے دین کو قبول کر چکے تھے، جو اللہ کی توحید کو قبول کر چکے تھے، جن کے دل میں ایمان داخل ہو چکا تھا؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن کہتا ہے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر. تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ صرف اس دنیا کی زندگی کے اندر ہے. بس زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے تو کہے گا ان کو مار دو. موت بھی تب آئے گی جب اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا. اگر اللہ کا حکم نہیں ہے تو ساری دنیا مل کر اس جان کو اس جسم سے جدا نہیں کر سکتی ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا تبھی اس جسم سے یہ جان نکلے گی.
تو نے جو فیصلہ کرنا ہے تو کر، تو نے جو فیصلہ کرنا ہے کر، تیرے سارے فیصلے دنیا تک ہیں بس۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا موت آ جائے گی، جان چلی جائے گی تو کوئی بات نہیں، موت کا وقت تو مقرر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس نے، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ لیکن اتنا ہے کہ اب ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ رب العالمین پر، اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں، اسلام کو چھوڑنے والے نہیں، لا الہ الا اللہ سے بے وفائی کرنے والے نہیں، لا الہ الا اللہ سے غداری کرنے والے نہیں۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطايانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہم اپنے رب العالمین پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اور آج تک جو تو نے ہمیں جادوگری پر مجبور کیے رکھا، اللہ رب العالمین ہمارا یہ گناہ بھی معاف کر دے۔ واللہ خیر وابقا، اللہ ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، رات کے ایک پہر اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل جائیے، فرعون اپنے لاؤ لشکر اپنی فوج سمیت آپ کا تعاقب کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، پیچھے فرعون کی فوج ہے، ٹھاٹھے مارتی ہوئی لاؤ لشکر ہے، آگے سمندر ہے۔ بنو اسرائیل کہنے لگے فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اب تو ہم دھر لیے گئے، اب تو ہم گھیر لیے گئے، تینوں طرف سے پیچھے سے فوج نے گھیرا ہوا ہے، آگے سمندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے موسیٰ ڈرو نہیں، جو عصا تمہارے ہاتھ میں ہے اس عصا کو پانی پہ مارو۔ پانی پہ عصا مارا، اللہ تبارک و تعالی نے درمیان میں خشک راستے بنا دیے، آدھا پانی ادھر آدھا پانی ادھر، درمیان میں خشک راستے، ایسے جیسے کبھی یہاں پر پانی کی ایک بوند ایک قطرہ بھی نہ گرا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گہرا دریا عبور کر جاتے ہیں صحیح سلامت، ایک جانی بھی نقصان نہیں ہوتا، نہ مالی نقصان ہوتا ہے، بغیر کسی جانی و مالی نقصان کے عبور کر گئے۔ فرعون نے کہا چلو ہم بھی چلتے ہیں ان کے تعاقب نے۔ جو ہی وہ بیچ میں پہنچا، اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو حکم دے دیا، پانی دوبارہ سے رواں دواں ہو جاتا ہے۔ غوطے کھا کھا کے بدترین موت مرتا ہے، اور جب اسے موت نظر آتی ہے تو کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لاتا ہوں اس ذات پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئی، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اب اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ اب اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ اب اسلام قبول کرنے کا کیا فائدہ؟ اسلام قبول کرنے کا فائدہ تب ہے جب تک یہ جان جسم سے نکل کر سمٹ کر حلق حنجر حلقوم میں آ کر اٹک پھنس رک نہیں جاتی۔ غرغرے شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر انسان ایمان لے آئے، اسلام قبول کر لے، توبہ کر لے تو پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور اگر انسان کی جان نکلنے کا وقت آ جائے، پردے ہٹ جائے، موت ظاہر ہو جائے تو پھر انسان ایمان لائے تو کوئی فائدہ نہیں۔ البتہ اللہ رب العالمین نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لمن خلفك آیہ، آج کے دن چل اگر تو نے یہ کہہ ہی دیا ہے تو ہم تیرے جسم کو نجات دیں گے، قیامت تک کے لیے تیرا جسم صحیح سلامت باقی رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے تجھ سے عبرت پکڑیں۔ لو آج چلے جائیے مصر کے احرام میں، وہاں پر دیکھ لیجئے فرعون کا جسم آج بھی اس کی اسی حالت پر موجود ہے جس حالت پر یہ تب تھا جب اسے موت آئی تھی۔ کاش کہ اس سے لوگ عبرت پکڑیں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ اسلام دین حق ہے، خوش ہو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، سجدہ شکر میں گر جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا پسندیدہ دین اسلام عطا کیا ہے۔ یہی اسلام تمام انبیاء کا دین تھا، یہی اسلام تمام صحابہ و صحابیات کا دین تھا، یہی اسلام اہل بیت کا دین تھا، یہی اسلام آل رسول کا دین تھا، یہی اسلام اولیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا دین ہے، اور یہی اسلام جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین. جو کچھ بیان ہوا خطبہ اولیٰ میں یہی وجہ ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ہر سال محرم الحرام میں روزے رکھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا اور جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو چاہے محرم کے روزے رکھ لے اور جو چاہے نہ رکھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل دوام کے ساتھ 10 محرم کا روزہ رکھتے رہے اور آخری سال آپ نے اپنی اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو 10 کے ساتھ ساتھ یہود کی مخالفت میں 9 کا بھی رکھوں گا. اگر کوئی نہیں بھی رکھتا تو انشاءاللہ گناہ لازم نہیں آئے گا، اگر رکھ لے گا تو اس سے ثواب ملے گا. اکیلے 10 محرم کے روزے کے بارے میں فرمایا ذاک صوم سنۃ، یہ اکیلا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے. اللہ اکبر. لہذا کل 10 محرم ہے پاکستانی تقویم اور چاند کے مطابق. اللہ تبارک و تعالی جنہیں توفیق عطا فرمائے اور وہ صحت مند ہیں اور تندرست ہیں، نفلی روزہ رکھنے کی طاقت، قوت اور توانائی رکھتے ہیں، وہ اللہ کی توفیق سے یہ روزہ ضرور رکھیں. انشاءاللہ پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب ملے گا اور گزشتہ سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ظالموں کا خاتمہ فرمائے، مظلوموں کی مدد فرمائے، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائے. اللہم انصر من نصر الدین واخذل من خذل واعرض عن الدین. اللہم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم.